بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں ایک عمل قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ہے. اس مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص مناسبت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنا ہر کلام اور ہر کتاب رمضان المبارک میں نازل فرمائی. مورخین نے تاریخیں جمع کی ہیں کہ تورات رمضان کی کس تاریخ میں اتاری گئی، انجیل کس تاریخ میں، زبور اور صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے اتارے دیگر انبیاء پر، چھوٹی بڑی کتابیں، سب کی سب رمضان المبارک میں اتاری. اور قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب بھی ہے کلام بھی ہے، جو صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اور یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ کی ذات عالی میں سے خارج ہوا ہے. اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کی صفت کلام ہے، اور اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، ازلی اور ابدی ہے، اور کلام بھی اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور کلام ہمیشہ اندر ہوتا ہے اور اندر سے ظاہر ہوتا ہے. کلام اللہ بھی اللہ کی ذات سے ظاہر ہوا ہے. عقیدے کی کتابوں میں ہے: القرآن کلام اللہ تعالی منہ بدا بلا کیفیتی. قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ذات میں سے ظاہر ہوا ہے. یہ کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ نے اپنے باہر پیدا کیا، کیونکہ جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی ذات کے باہر ظاہر فرمائی ہیں، پیدا کی. لیکن قرآن کلام اللہ ہے، اس کو اللہ نے خارج میں ظاہر نہیں کیا، کہیں اور پیدا نہیں کیا. منہ بدا بلا کیفیت، اللہ کی ذات میں سے ظاہر ہوا مگر اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. جیسے انسان کا کلام انسان کی ذات میں سے باہر آتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ کلام پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے، وہ اپنی زبان سے اس کو باہر لاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. یہ ایک کیفیت ہے، کلام کے ظاہر ہونے کی یہ کیفیت ہے. لیکن چونکہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں، تو اس کے کلام کی کیفیت کو بھی ہم نہیں جانتے. پر ہمارے نبی نے خبر دی ہے: خرج من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات میں سے باہر آیا ہے کلام.
جیسے ہمارا کلام ہماری ذات میں سے باہر آتا ہے. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا. کلام دراصل قلب میں پیدا ہوتا ہے، اس کا مقام دل ہے، اور دل کی ہر چاہت کو کوئی عضو پورا کرتا ہے. سننے کی چاہت کو کان پورا کرتا ہے، دیکھنے کی چاہت کو آنکھ پورا کرتے ہیں، چھونے کی چاہت کو ہاتھ پورا کرتے ہیں، چلنے کی چاہت کو پیر پورا کرتے ہیں. یہ سب دل کی چاہتیں ہیں جن کو یہ اعضاء و جوارح پورا کرتے ہیں. تو بولنے کی جو چاہت ہے دل کو، اس کے دل میں جو بات ہے اس کو ظاہر کرنے کی جو چاہت ہے، اس کا وسیلہ اور ذریعہ اللہ نے زبان کو بنا دیا ہے. وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَيْهِ دَلِيلًا. زبان کلام قلب کی رہبر ہے، وہ باہر نکال کے لاتی ہے اور لوگوں کو سناتی ہے. تو یہ ہمارے کلام کی کیفیت ہے. پر باری تعالیٰ کے کلام کی کیفیت کیا ہے تو ہم نہیں جانتے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ کلام ہے اور اس کی ذات سے ظاہر ہوا ہے. منہ بدا، اللہ کی ذات سے ظاہر ہوا ہے، اور خرج من اللہ، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے. لیکن کس طرح؟ تو اس سوال کا ہمارے پاس جواب نہیں، اور نہ یہ سوال قائم کرنے کی اجازت ہے اور نہ جواب دینے کی اجازت ہے. لیکن اتنا ماننا، ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، ذات باری تعالیٰ سے اس کا ظہور ہوا ہے. اور پھر جبرائیل کے ذریعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نزول ہوا ہے. اور پھر آپ کی زبان مبارک سے صحابہ کرام نے سنا، ان کے دلوں نے محفوظ کیا، پھر طبقہ بطبقہ ہوتے 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 ہم لوگوں تک آیا. یہ وہی کلام ہے جو اللہ کی ذات میں سے نکلا اور اس کی ذات سے ظاہر ہوا. جبرائیل کے ذریعے پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے نبی کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور پھر ان کی زبان سے صحابہ نے سنا. اب پھر اس طریقے سے طبقہ بطبقہ ہر زمانے کے لاکھوں لوگ جن کے جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہیں ہے، اس کو قرآن کہتے ہوئے آئے ہیں، اسے کلام اللہ کہتے ہوئے آئے ہیں. اور اس مضبوط ترین محفوظ ترین طریقے سے اللہ کا یہ کلام ہم تک پہنچا، اور ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے، ہماری کتابوں میں محفوظ ہے. یہی کلام اللہ ہے. اس کلام کو دوسری تمام آسمانی کتابوں پر شرف اور عزت حاصل اور ایک مقام حاصل ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے نبیوں کو دیں وہ سب کی سب کتابیں ہیں جو لوح محفوظ سے ڈائریکٹ اتار دی گئی ہیں. اور یہ کتاب نہیں ہے، کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اور یہ لوح محفوظ سے نہیں لا کے اتار دی گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں سے ظاہر فرمایا، خود تکلم کیا، خود اللہ نے اس کو پڑھا. پھر جبرائیل نے سنا، پھر جبرائیل نے پڑھا، حضور علیہ السلام نے سنا، پھر حضور علیہ السلام نے پڑھا، صحابہ کرام نے سنا. یہ پورا اللہ تعالیٰ تک ایک چین ہے، ایک سلسلہ ہے، اللہ سے چل کے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے. ظاہر ہے کہ پھر اس کلام کا مرتبہ دنیا میں کوئی کلام حاصل نہیں کر سکتا. کسی کا کلام کلام الہی کے متوازی تو کیا اس کے پاس ہم کو بھی نہیں جا سکتا. خود آسمانی کتابیں بھی اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے سب سے اعظم، سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس کتاب کو رمضان کے ساتھ خصوصیت ہے، اس لیے کہ رمضان میں اللہ نے نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ رمضان میں ہے. تو قرآن رمضان میں اتارا گیا. پہلی وحی بھی رمضان میں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، رمضان کے مہینے میں اللہ نے پہلی وحی ان کے پاس بھیجی. تو قرآن اور رمضان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں.
اسی لیے قرآن کریم میں جب رمضان کا ذکر فرمایا تو اس کا تعارف ہی قرآن والے مہینے سے کر دیا۔ روزوں کی فرضیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ روزے کب فرض ہیں، رمضان میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ بیچ میں جملہ معترضہ ہے، رمضان کا تعارف ہے صرف، اور اصل تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ جس کو ملے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو بیان یہ ہے، موضوع یہ ہے شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ دیکھو رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے یہ مہینہ اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو بتانا یہ چاہ رہے لیکن بیچ میں اللہ نے ایک جملہ بڑھایا الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ پورا تعارف قرآن کا ہے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق یا اس حکم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا قرآن سے تعلق ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، یہ رمضان کا تعارف ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، انسانیت کی ہدایت کا سبب ہے۔ ساری انسانیت، بے ایمان کو بھی قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور ایمان والے کو بھی قرآن سے ہدایت ملتی ہے، الا یہ کہ جس کا دل زیر کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا، جس کے دل میں کجی ہو، جس کا دل ہی ٹیڑھا ہو، اس کو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، قرآن سے اس کا دل ہدایت نہیں پاتا۔ لیکن قرآن تو سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو جو غیر مسلم پڑھتے ہیں تو ان غیر مسلموں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ نہیں ہوتے۔ البتہ تعصب کی وجہ سے مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن قرآن ان کو گمراہ نہیں کیا ہے، قرآن نے ان کو سیدھا رستہ بتا دیا، وہ سمجھ گئے ہیں۔ جنہوں نے قرآن پڑھا خالی الذہن ہو کر، چاہے ایمان والا ہو چاہے بے ایمان، اگر ذہن خالی رکھ کر قرآن کا مطالعہ کرے، پہلے سے قرآن کے بارے میں کوئی غلط بات دھیان میں نہ رکھے، تو وہ چاہے کسی مذہب دھرم کا انسان ہو، عقل سلامت ہے تو قرآن سیدھا رستہ اس کو بھی دکھاتا ہے، سب کو دکھاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ شروع میں اللہ نے فرما دیا یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ ھدی للناس تو ہے، لیکن خاص طور سے مومنین کو ہدایت دینا اس لیے کہا کہ مومن چونکہ اعتقاد خالص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو سیدھا رستہ ملتا چلا جاتا ہے، اس لیے ھدی للمتقین، ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے انجام کے اعتبار سے، ورنہ نفع کے اعتبار سے تو ھدی للناس ہے۔ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ ہی کی الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن۔ جو بھی قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتا تو اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اس لیے ہدایت نہیں پاتا۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ
قرآن میں کچھ مضامین ہیں جو محکم ہیں، اکثر قرآن یہی ہے۔ قرآن میں کچھ مضامین ہیں جو مشتبہ ہیں، یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن ہی میں فرما رہے ہیں، جن آیتوں میں ہم نے اشتباہ رکھا ہے، جو متشابہات کہلاتی ہیں، ان آیتوں کے بارے میں میرے بندوں میں سے جو جاہل ہیں ان آیتوں میں گھس کر اپنا ایمان خراب کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو راسخ فی العلم ہیں، یعنی بہت زبردست علم رکھنے والے ہیں، وہ ان آیتوں میں گھستے نہیں ہوں، کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پہ ایمان لائے اس لیے کہ سب ہمارے رب نے نازل کیا ہے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہم اس میں گھسنا بھی نہیں چاہتے، وہ جاتے ہی نہیں ہیں مشتبہات میں۔ اب باقی محکمات ہزاروں آیتیں ہیں، آپ اس کو سمجھیے، عمل کیجئے، اس پہ چلیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو جو کچھ قرآن کا نازل ہونے کے بعد اثر سامنے آنے والا تھا وہ بھی اللہ نے پہلے ہی بیان کیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے بعض لوگ بھٹکتے ہیں، بعض لوگ سیدھا راستہ پاتے ہیں۔ کون بھٹکتا ہے؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں پہلے سے ٹیڑھ ہے، پہلے سے کجی ہے، پہلے سے عداوت اور عناد چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ وقفے وقفے سے کبھی کبھی میڈیا میں سنتے رہتے ہیں اور بہت آگ بگولا ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں کو اس پہ اعتراض ہے، فلاں کو اس پہ اعتراض ہے۔ ایک بے ایمان کو بھی اعتراض ہے اور ایک اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والے بے ایمان کو بھی اعتراض ہے۔ وہ بھی بے ایمان ہے جس کو قرآن پر نظر ثانی کی ضرورت سمجھ میں آئی، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وہ بے ایمان ہے جس کے قرآن کو ایک حرف کے بدلنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ وہ نکل گیا اسلام سے، پہلے سے مسلمان تھا تو بھی مرتد ہو گیا۔ تو ہم کیا ایک کافر ہے پیدائشی، ایک خدا کی توفیق سے مسلمان گھر میں پیدا ہو کے کافر بن گیا ہے، دونوں کافر مرتد ہیں، ان کو کیا کرنا ہمیں؟ ہم لوگ خامخواہ آگ بگولا ہوتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ بھٹکتے ہیں اور قرآن کا نام لے کر بھٹکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں، صدیوں میں ایک آدھ کوئی ہوتا ہے، سینکڑوں برس میں دنیا بھر میں کہیں کوئی بے وقوف، کوئی شقی بد نصیب قرآن کے بارے میں زبان کھولتا ہے، ورنہ کیا ایمان والے کیا بے ایمان کوئی بھی قرآن کے بارے میں زبان نہیں کھولتا۔ کوئی بد نصیب، اب وہ ہونا ہی ہے، اللہ نے بیان کر دیا تو ہونا ہی ہونا ہے کہ ایسے کچھ لوگ تو پیدا ہوتے رہیں گے ہر دور میں، آئندہ بھی ہوں گے، ان کو اللہ خود نمٹے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنی قرآن کی صداقت و حقانیت کو قلوب پر اس کا روب جمانے کا ذمہ دار ہے، اور آج بھی اللہ کے بندوں کی اکثریت بلکہ 99% اور اس سے بھی آگے آپ 0.9 کہہ سکتے ہیں، دلوں پہ روب جمع ہوا ہے قرآن کا، آج بھی جمع ہوا ہے، پوری دنیا کے دلوں پہ جمع ہوا ہے۔ اب ایک آدھ کوئی بندہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ضرور کھڑا ہوگا جو اللہ کی مخالفت کرے گا، ایسا بھی کھڑا ہوگا جو قرآن کی مخالفت کرے گا، ایسا بھی کھڑا ہوگا جو نبی کی مخالفت کرے گا۔ ہر حق کے مقابلے میں دشمن کا ہونا لازمی اور ضروری، اور یہ دشمنی جب تک کسی کو جرأت ملتی ہے وہ کھڑے ہو کے ظاہر کرتے ہیں، ان کے دلوں کا بغض عناد باہر آتا ہے، ورنہ ان کا ضمیر بھی کہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا ضمیر بھی کہتا ہے۔ جحدوا بہا واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فرعونیوں نے انکار کیا، ڈرا حالے کہ ان کے قلوب یقین کرتے تھے کہ یہ سچ ہے،
موسیٰ کا کلام سچ ہے، موسیٰ کی دعوت سچ ہے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں نے یقین کیا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ کیوں؟ ظلماً وعلوا، بڑے بننے کے واسطے، مفت کی شہرت کے واسطے، نام و نمود کے واسطے، اور حق سے تجاوز کرنے کے واسطے انہوں نے جان بوجھ کے انکار کیا۔ آج بھی کوئی کر رہا ہے، اس کے دل کا یہی حال ہے کہ اس کا دل تو مان رہا ہے لیکن وہ زبان سے انکار کر رہا ہے۔ مگر انکار کرنے والے شاید و باید ہی کوئی ہو۔ نہیں، ہمت کسی کو اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ ہی جب کسی کو ہمت دیتا ہے تو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتا ہے، قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور نبی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کچھ لوگ کہیں گے، کہتے رہیں گے، اپنے انجام کو وہ دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بے انجام نہیں چھوڑے گا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، الف لام میم سجدہ میں اللہ نے فرمایا یقیناً ہم اپنے مجرموں سے انتقام لیں گے، اور لے گا اللہ تعالیٰ، اور لے رہا ہے۔ بے یار و مددگار ایسی موت مرتے ہیں جن پر خود ان کی اپنے قبیلے بستی کو بھی رحم نہیں آتا۔ اور اگر اس دنیا میں ان کے ساتھ ذلت کا معاملہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ دنیا پر بات ختم نہیں ہو جا رہی ہے، اللہ کے سامنے ایک دن سب کو حاضر ہونا ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی شانہ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگیں گے، ہاتھ جوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، مجھ سے بات بھی مت کرو، ذلیل بن کے پڑے رہو۔ تو ان کی بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ اس لیے قرآن کی کوئی تنقیص کر رہا ہے، بے شک ناقابل برداشت ہے، ہمیں اپنے تکلیف کا اظہار کرنے کا حق ہے اور ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اس کا اطمینان رکھیے کہ اس کو نمٹنے کے لیے اللہ بہت کافی ہے، اللہ بہت کافی ہے اس کو نمٹنے کے لیے۔ پر ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی ہم کتنی قدر کر رہے ہیں، ہم کتنی قدر کر رہے ہیں۔ کسی کو اتنی جرأت اور ہمت ہوئی ہے، ہماری ناقدریوں کے بعد ہوئی ہے، ہماری بے ادبیوں کے بعد ہوئی ہے، ہماری گستاخیوں کے بعد ہوئی ہے۔ ہم کس قدر گستاخ ہیں قرآن کے۔ ہمارے گھر میں برس بھر پڑا رہا، دھول میں اٹا رہا، ہمیں فرصت نہیں ملی کہ ہم اللہ کی کتاب کو صاف کریں، اٹھائیں، اس پر سے گرد ہٹائیں اور وضو بنائیں اور اس کو تلاوت کریں اور پڑھیں۔ کتنے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کتنی دکانوں میں رکھا ہوا ہے۔ میں ابھی کسی ضرورت سے ایک دکان میں گیا، مسلمان کی دکان، تو قرآن مجید رکھا ہوا تھا ایک طرف شو کیس میں۔ نوجوان بچہ تھا، میں نے کہا بیٹا قرآن اب کھولو، رمضان شروع ہو گیا ہے، خالی بیٹھ کے کچھ کرو، جب کوئی کسٹمر ہو تو اس کو دیکھ لو، جب کسٹمر نہ ہو تو تمہارا قرآن سامنے رکھا ہوا رہے تمہارے سامنے۔ اب یہاں وہاں رکھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن سامنے رکھو اور پڑھتے رہو، جتنا پڑھنے کا اللہ موقع میں دے پڑھتے رہو۔ صرف برکت کے لیے قرآن رکھ دیا اناگریشن کے وقت میں اور وہ رکھا رہا برسوں، اور جب تک کہ دکان بیچنے کی نوبت نہیں آئی، گھر بیچنے کی نوبت نہیں آئی، قرآن رکھا ہوا ہے اپنی جگہ پر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، ہر آدمی کو استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب رکھنے کے لیے تھی یا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے؟ کاہے کے لیے یہ پیغام آسمان سے اتارا گیا؟ کاہے کے لیے اتنے سارے انتظامات کیے گئے؟ جس وقت قرآن مجید اتارا جا رہا تھا اس سے پہلے دنیا میں جنات کو اتنی طاقت تھی کہ آسمانوں تک چلے جاتے تھے،
آسمان دنیا پر جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کا مذاکرہ کرتے ہیں اس کو سن لیا کرتے تھے اور آ کر نجومیوں اور کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن نازل کرنے کا ارادہ کیا تو جنات کی اس طاقت کو چھین لیا ان سے، اور اللہ رب العزت نے ستاروں کو حکم دیا کہ اگر جنات آسمانوں کی طرف چڑھنے کی کوشش کریں تو وہ ستارے ان پر ٹوٹے اور انہیں جلا دیں۔ جعلناها رجوما للشیاطین، ہم نے ستاروں کو کوڑے بنا دیا، کوڑے شیاطین کے واسطے، مار کے بھگاتے ہیں، قریب آنے نہیں دیتی۔ جب جنات کے بڑوں نے اور سرداروں نے یہ بات سنی کہ اب ہم اوپر جا نہیں پاتے، اب ہمیں مار کے بھگایا جاتا ہے، اب ہمارے اوپر نجم محرک جلا دینے والا ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں جا پا رہے ہیں، تو سرداروں کی میٹنگ ہوئی اور سرداروں نے کہا کیا بات ہے، یہ خاص تبدیلی دنیا میں کیوں آئی ہے؟ ایک زبردست انقلاب تھا ان کے واسطے، یہ کیا تبدیلی ہے، یہ کیا تحفظ اور حفاظتی انتظامات ہو رہے ہیں، کیسی سیکورٹی ہے؟ حیران ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جماعتیں بنائی، لشکر، ایک ایک لشکر کو، ایک کو یمن کی طرف بھیجا، ایک کو شام کی طرف بھیجا، ایک کو داہنے بھیجا، ایک کو بائیں بھیجا۔ حجاز سے وہاں کے سردار جناتوں نے جگہ جگہ بھیج دیا، معلومات کرو کہ کیا تبدیلی دنیا میں آئی ہے اور یہ زبردست انقلاب کیوں ہوئے، ہمارے اوپر یہ پابندیاں کیسی ہیں، اس کو چوں طرف بھیج دیا۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس محصب میں پہنچا، جہاں آپ نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں اس نے رک کر ان لوگوں نے سنا، اور ان لوگوں نے اسی وقت کہا اوہو، یہ بات ہے جو ہمارے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ کلام کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا ان کے اوپر، یہ پوری حفاظت میں لایا جا رہا ہے اور پوری حفاظت میں پہنچایا جا رہا ہے، یہ بات ہے اصل۔ پھر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن سنا، قرآن ان کے دلوں پر بھی اثر کر گیا، اور انہوں نے اسی مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم اپنی قوم کو اور تمام جنات کو آپ کی دعوت پہنچا دیں گے۔ اور انہوں نے پہنچائی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم جنات، اللہ کی داعی کو جواب دو اور اللہ کے داعی کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور عذاب علیم سے تمہیں بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے داعی کی دعوت نہیں سنے گا اور نہیں قبول کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، نہ وہ اللہ کو زمین میں ہرا سکتا ہے نہ آسمانوں میں ہرا سکتا ہے، پکڑے گا اللہ اور سزا دے گا۔ یہ دعوت جنات نے جا کر اپنی قوم میں دی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو نازل کیا، اتنی حفاظتوں سے یہ کتاب اتاری گئی، کسی کو مداخلت کا حق نہ ملے، کوئی ساحر، کوئی کاہن، کوئی نجومی، کوئی جادوگر، کوئی بھی کلام اللہ میں دخل نہ دے سکے۔ اللہ کا کلام ہے، اسے پوری سیکورٹی میں پورے تحفظ کے ساتھ اتارا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اللہ متین ہے، بڑی طاقت والا، جبرائیل متین ہیں، بڑی طاقت والے اللہ کی مخلوق میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متین اور امین ہیں، بڑی قوت والے، قرآن کے نزول کو برداشت کر سکنے والے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن اترتا تھا
صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، میری مانڈی پہ سر رکھے ہوئے تھے، ایک آیت نازل ہوئی، لیکن اس آیت کے وزن سے مجھے ایسا لگا کہ ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ایک آیت نازل ہوئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میرے بازو بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی مانڈی میری مانڈی پر تھی، اتنے میں وحی نازل ہونا شروع ہوئی، مجھے ایسا لگا کہ میرا پیر ٹوٹ جائے گا، آپ کا پیر اتنا وزن ہو۔ حضرت عائشہ فرما رہی کہ سخت سردی میں ایک آیت نازل ہوتی تو پسینے نکل جاتے تھے، دانت چپک جاتے تھے حضور علیہ السلام کے۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں اونٹنی پر بیٹھے ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو کلام اللہ کے وزن سے اونٹنی کی کمر کمان بن جاتی۔ یہ بھاری کلام، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں، بہت بھاری کلام۔ اور یہ سب احادیث بتلا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام پر بہت بھاری تھا، تو اللہ نے ان کو طاقتور بنایا، لے کے آنے والے جبرائیل کو طاقتور بنایا، اور اللہ تو طاقتوں کے مالک ہے ہی، تو اپنا نام متین، جبرائیل کا نام متین اور نبی کا نام متین، بہت طاقتور، بہت مضبوط۔ پھر آسمانوں کو حفاظت کا انتظام حکم ملا، ستاروں کو حفاظت کا حکم ملا، جنات کی طاقت چھینی گئی اور ان کو مداخلت سے بچایا گیا، کاہنوں، ساحروں اور نجومیوں سے بچایا گیا، اور اسلام قرآن کو پوری حفاظت سے ہمارے نبی پر اتارا گیا۔ پھر تو صحابہ کرام کے سینوں نے اسے محفوظ کیا، من و عن محفوظ کیا، اور تب سے لے کے اب تک 1400 برس سے قرآن مجید جیسا اترا تھا ویسے محفوظ ہے، مکمل۔ اور نہ صرف یہ کہ قرآن کے حروف محفوظ ہیں، الفاظ محفوظ ہیں، آیات محفوظ ہیں، قرآن کریم کا انداز بھی محفوظ ہے۔ کیسے نبی نے پڑھا تھا، صحابہ ادنا مخالفت کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے قرآن مجید پڑھا اور اس میں یہ صدقات کے مصارف والی آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقراء کا مد نہیں کھینچا، بس اتنی غلطی کی، باقی سب صحیح پڑھا، جیسے میں پڑھ رہا ہوں انما الصدقات للفقراء والمساکین، پڑھنا ایسے چاہیے تھا انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ کھینچا نہیں، اتنی غلطی کی اس نے، بس معنی نہیں بدلے، مفہوم نہیں بدلا، کچھ نہیں بدلا۔ لیکن ان صحابی نے نماز کے بعد ناراض ہوتے ہوئے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے اور نماز پڑھانے کھڑے ہو جاتے۔ اتنی غلطی کو صحابی نے برداشت نہیں۔ اور ایک مرتبہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے نماز پڑھائی اور انہوں نے ایک لفظ کو اس طرح نہیں پڑھا جس طرح حضور علیہ السلام سے انہوں نے سنا تھا، حالانکہ عربی میں دونوں لفظ درست تھے، لیکن اس طرح نہیں پڑھا جیسے حضور علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان صاحب سے الجھ گئے، جلیل القدر صحابی تھے، علماء صحابہ میں سے تھے، ان کا کالر پکڑ کر انہیں کھینچ کے لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں بٹھایا اور سخت ناراض تھے۔ حضور نے فرمایا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ یہ قرآن ایسے پڑھتا ہے جیسے آپ نہیں پڑھتے، آپ سے ہٹ کے قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کو پکڑ کے آپ کی خدمت میں لایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسے پڑھ رہے ہو بھائی تم؟ انہوں نے پڑھ کے سنایا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا تم کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے بھی پڑھ کے سنایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کلاکما حسن، دونوں ٹھیک ہی پڑھ رہے ہو، میں نے اللہ سے 7 لغتوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت لی ہے، اس لیے اس نے جس لغت میں پڑھا ہے وہ جائز ہے، درست ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں اچھے ہی پڑھنے والے ہو، صحیح ہی پڑھ رہے ہو، لا تختلفو، آپس میں ان چیزوں میں مت الجھو
اس لیے کہ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں غیر ضروری مسائل میں الجھ کر ہلاک ہوئی، جیسے اس وقت ہم لوگوں کا حال ہے۔ جو اہم مسائل ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے، قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں، اور جو مسائل میں گنجائش ہے چل سکتا ہے اس میں مدھم بھیڑ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو تبلیغ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو غلط بتایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت۔ حضور نے ان دونوں صحابہ دونوں نے صحیح پڑھا تھا، گنجائش تھی۔ بھائی جب گنجائش تھی تو اس کی تبلیغ کیوں کی تم نے؟ کیوں ان کو مجبور کیا کہ ایسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں؟ آج ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ صاحب میں ایک چیز مانتا ہوں تو سب پہ مسلط کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ نماز ہوتی نہیں، وہ نماز ہوتی نہیں، نماز صحیح پڑھو، نماز سیکھو، نماز سیکھو، نماز صحیح پڑھو۔ حالانکہ بیچارہ برسوں سے پڑھ رہا ہے اور علماء سے سیکھ کے پڑھ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوتی نہیں، ہوتی نہیں آپ کہہ رہے ہیں، اور 1400 سال سے ہو رہی ہے۔ اب آ گئے ہیں فتوے دینے والے کہ نہیں ہوتی نماز۔ تو اب بتاؤ یہ چیزوں میں جب گنجائش تھی، جس کے بارے میں محدثین یہ فرما رہے ہیں، مثال کے طور پر ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، امام ترمذی نے سب حدیثیں نقل کر دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ۔ کہا فقہا اور محدثین کے ہاں ہر طرح گنجائش ہے۔ جب امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ سب طرح گنجائش ہے، اور آج ایک خدا کا بندہ کہتا ہے بالکل گنجائش ہے، بالکل غلط ہے، اگر اب میری طرح نہیں کرو گے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی، جائز ہی نہیں ہوگی، یا سنت کے مطابق ہی نہیں ہوگی۔ میں سنت سکھانا چاہ رہا ہوں، میں حدیث پہ چلانا چاہ رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو یہ حدیث بخاری کی عبرت ہے ایسے مسلمانوں کے واسطے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، دونوں کا سنا، دونوں کی گنجائش موجود تھی اسلام میں، تو آپ نے فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں صحیح پڑھ رہے ہو، ولا تختلفوا، ایسی چیزوں میں اختلاف مت کرو، اس لیے کہ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ ایسی چیزوں میں اختلاف کر کے ہلاک۔ حق اور باطل کی بات نہیں ہے، مسائل میں گنجائش کی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے طرح طرح کے ویڈیوز، طرح طرح کی چیزیں مسلمانوں کو کنفیوز کرنے والے، میں گزشتہ جمعے میں بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہتا ہوں۔ ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے پڑوسی ملک میں کہا ہے کہ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ چاروں امام اور چاروں فقہ غلط ہیں۔ تو بھائی 1400 سال سے مسلمان، تمہارے آباء و اجداد سب جہنم میں گئے، سب غلط ہو گئے، امام شافعی جہنم میں چلے گئے، امام اعظم ابو حنیفہ جہنم میں چلے گئے، جو دنیا کی لاکھوں علماء کی زبان نے جنہیں امام اعظم کہا وہ جہنم میں چلے گئے، سب گمراہ ہو گئے۔ تف ہے ایسے جاہلوں کے اوپر جو امت کو اس وقت میں بانٹ بانٹ کے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور امت کو ان کا دین قبول، ان کے دین پہ ان کو چلنے نہیں دے رہے، اور میں جو مانتا ہوں سب مانے، میں جو مانتا ہوں سب مانے، یہ مسلط کرنے کا۔ جس جماعت کو، جن افراد کو یہ بیماری لگ گئی ہے، یہ امت کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں سے، مسلمانوں کے خیر خواہ، یہ دشمن ہے مسلمانوں کے، یہ مسلمانوں کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے، یہ مسلمانوں کو کامیاب دیکھنا نہیں چاہتے، یہ مسلمانوں کو متحد دیکھنا نہیں چاہتے۔ اللہ بچائے ایسے ظالموں سے جو دین کے نام پر مسلمانوں کا بٹوارہ کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو صحابہ ذرا سی غلطی برداشت نہیں کرتے، تو یہ قرآن مجید سیکھنے کی چیز ہے۔ صحابہ نے الفاظ بھی محفوظ کیے، آیات بھی محفوظ کی، اور انداز بھی محفوظ کیا۔ پھر وہ صرف 7 لغتیں ہیں، اس کے آگے تو اب بھی اجازت نہیں۔ 7 میں حضور نے اجازت لے لی کہ اگر ذرا سا بندے سے غلطی ہو جائے، اور وہ کسی بھی لغت میں ہے عرب کے 7 لغتوں میں سے، تو نماز تو ہو جائے گی، گناہگار تو نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے آقا نے بار بار جبرائیل کو بھیج کر 2، 3، 4، 5، پھر 7 زبانوں کی لغتوں کی اجازت لے لی اللہ تعالیٰ۔ اسی کو ہمارے ہاں قرائے کرام محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور مستقل فن ہے، مستقل علم ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ قرآن اور رمضان خاص جوڑ رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان شریف میں کثرت سے تلاوت کریں۔ ہمارے
اکابر صحابہ سے لے کے اب تک تمام بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں دوسری عبادتوں کو کم کر کے تلاوت کی عبادت کو بڑھا دیں۔ قرآن کی تلاوت بکثرت کیجیے، اور عبادتیں تہجد پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے، اوابین پڑھ لیجئے، اشراق پڑھ لیجئے، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، یہ بھی اہم اعمال ہے، رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے انہیں نہ چھوڑا جائے۔ لیکن اور معمولات ہمارے ہوں، وہ معمولات مختصر کیے جائیں، تلاوت زیادہ کی جائے، جتنا ہو سکے وقت تلاوت میں لگاؤ۔ دیکھو ہر ذکر سے افضل ذکر وہ قرآن کریم ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کیجئے، اور ایک رکوع سمجھ کے بھی پڑھیے۔ بعض لوگوں نے کچھ ایسا تصور دے دیا ہے لوگوں کو کہ سمجھ کے نہ پڑھے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، بیکار ہے، اور قرآن مجید سمجھ کے نہ پڑھیں تو وہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہے۔ عجیب لوگ ہیں جن کی اپنی باتوں پہ ہٹ ہے، جس چیز پر امت کا اجماع ہے اس کے خلاف کیوں رائے بنا رہے ہو؟ امت کا اجماع ایسا ہے کہ قرآن کریم آپ کو نہ سمجھ میں آئے تب بھی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا یہ ثواب نہیں؟ یہ نیکی کا کام نہیں ہے قرآن پڑھنا اور ثواب کمانا نیکی کا کام نہیں ہے؟ ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ بھئی محض ایسے پڑھتے رہنے کے بجائے سمجھ کے بھی پڑھنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کے ایک دفعہ تو سمجھ کے پڑھو، یا سن لو کسی عالم دین سے قرآن کو، یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے اور بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہ سمجھے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے۔ پوری امت کے علماء سمجھ کر پڑھو یا نہ سمجھ کر پڑھو، قرآن صحیح پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان تلاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں کثرت سے تلاوت کرو، اور تھوڑا تھوڑا سمجھ کے بھی پڑھتے رہو۔ یہ بھی ایک ہے بھئی اپنے پاس معتبر مستند ترجمہ رکھو، کسی عالم سے معلوم کر کے ایک رکوع ترجمے کے ساتھ بھی پڑھو، تاکہ قرآن کے پیغام کا ہمیں پتہ چلے، تاکہ قرآن کے علوم ہمارے اوپر کھلیں اور ہماری نگاہوں میں آئیں۔ لیکن اس کے علاوہ محض ثواب کمانے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے رہنا چاہیے، جو روانی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، جس میں ہم تدبر کے لیے عالم بھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، بلکہ کثرت سے پڑھنا یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ رمضان میں بکثرت تلاوت، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آتے تھے اور حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک میں سننے کی بات آئی ہے، سنانے کی بات آئی ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر محدثین فرماتے ہیں کہ دور کرتے تھے، جیسے آج حافظ سنا لیتا ہے کسی کو اور اس کا سن لیتا ہے، ایسے ہی حضرت جبرائیل آ کر حضور علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے رمضان میں، اور خود سنتے تھے حضور علیہ السلام سے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا، بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اجود الناس، تمام انسانیت میں سب سے سخی تھے، لیکن رمضان شروع ہوتا تو ان کی سخاوت طوفان اور آندھی کی طرح تیز ہو جاتی تھی، آندھی میں جیسے ہوا چلتی ہے نا، ایسے تیز ہو جاتی تھی۔ اور آگے راوی کہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ جبرائیل آ کر آپ کو قرآن سناتی تھی، اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خیرات کرتے تھے، اتنی خیرات کرتے تھے۔ اسی لیے بعد میں صحابہ کا اور تابعین کا اور علماء کا یہ مزاج رہا، جب بھی قرآن ختم ہوتا تو فوراً خیر خیرات کرتے، جب بھی قرآن پڑھتے خیر خیرات کرتے، کیونکہ قرآن پڑھنے کی توفیق ملنا معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نبی آندھیوں کی طرح خیرات کرتے تھے، کیونکہ ان کو قرآن سنانے کا موقع ملا اور سننے کا موقع ملا جبرائیل علیہ السلام سے۔ تو اس لیے بھائی خوشی کی بات ہے، مسلمان قرآن مجید ختم کرے۔ صحابہ کے بارے میں امام سیوطی نے لکھا، ایک دور ختم ہوتا تھا، کھجور کا ٹوکرا رکھ لیتے تھے، اور جیسے ہی ختم ہوتا لوگوں کو جمع کرتے، بچوں کو جوڑتے اور انہیں کھجوریں بانٹ دیتے تھے، پھر پڑھنا شروع کرتے تھے، اور جیسے ہی ختم ہوتا پھر ان کو کچھ بانٹتے اور کھلاتے تھے، پھر پڑھنا شروع کرتے تھے۔ ہمیں قرآن ختم کر کے خوشی ہی کیا ہوئی ہے کہ ہم بھی کچھ کرتے، ہم بھی کچھ کریں، اس کی خوشی ہی کیا ہوئی ہم کو؟ اس لیے بھائی قرآن مجید پڑھو، خوشی سے پڑھو،
اللہ کی رضا کے لیے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کا کلام مجھے پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس مہینے کا ایک خاص عمل تلاوت قرآن ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بکثرت قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر میں بھی عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو ترغیب دیجئے کہ وہ جتنا کام سے ٹائم بچے قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، بکثرت قرآن مجید رمضان میں تلاوت کریں۔ یہ مہینہ ہی وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور قرآن انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ آپ لوگ محفوظ کر لیں ذہن میں آئندہ جمعے کے لیے کہ چونکہ لاک ڈاؤن کے بعد اچانک 10-15 منٹ کے لیے بیان رکھا گیا تھا تو دیر سے نماز اور اذان رکھی گئی تھی، اس لیے آئندہ جمعے سے 1 بجے اذان ہو جائے گی، 1:10 کو بیان شروع ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے جو لوگ بیان میں اہتمام سے آتے ہیں ٹائم محفوظ کر لیں، اسی حساب سے آئیں۔